ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں شادی میں گئی تھی، وہاں کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی جس کا مجھے خود علم نہیں تھا۔ جب واپس گھر آئی تو قیامت ٹوٹ پڑی کہ میں حاملہ تھی۔ ماں باپ نے گھر سے نکال دیے جب محلے کے مولوی صاحب نے مجھے پناہ دی۔ یوں بھی وہ ابا کی عمر کے تھے۔ مولوی صاحب میرا بہت خیال رکھتے، لیکن روز رات تہجد میں اٹھ کر رو رو کر توبہ کرتے۔ ایک دن میں ان کے لیے پانی لے کر گئی تو وہ توبہ کر رہے تھے، لیکن ان کا گناہ سنتے ہی میرے سر سے آسمان چھن گیا کہ مولوی صاحب ہی میرا نام فرح ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے۔ ہم پنجابی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمارے محلے میں زیادہ تر سرائکی رہتے تھے، اس لیے ہمیں پنجابی کے ساتھ وہ زبان بھی بولنی آتی تھی۔ ابا نے ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ سیاسی لیڈر کے سیکیورٹی گارڈ تھے۔ انہوں نے 10ویں کے بعد سے مختلف کام کیے، پھر بالآخر یہاں ٹک گئے۔ ان کے باس ان پر بہت بھروسہ کرتے تھے، اپنی ساری ذمہ داری ان پر ڈالی ہوئی تھی۔ 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا تھا۔ ہماری پڑھائی کا خرچہ بھی وہی اٹھاتے ہیں۔ جب کوئی سیاسی جلسے ہوں تو ہم اللہ سے دعا ہی کرتے کسی سیاسی دشمنی میں ابا بے بنیاد نہ مارے جائیں۔ نوکری بہت خطرے والی تھی، لیکن گھر کا خرچ پورا کرنے اور ہمیں پڑھانے لکھانے کے لیے ابا یہ سب کر رہے تھے۔ والدین ہمارے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں تاکہ ہم خوش رہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ والدین کا نعم البدل رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کا سیاست دانوں سے ملنا ملانا تھا۔ ابا کی ایمانداری کی وجہ سے وہ کافی بھروسہ بھی کرتے تھے۔ اچھی خاصی رقم مل جاتی تھی۔ اماں ابا کو اللہ نے صرف 2 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ میں چھوٹی تھی، میری پیدائش کے وقت اماں کو پوری امید تھی کہ اس بار بیٹا ہی ہوگا، لیکن دوسری بھی بیٹی ہوئی۔ ڈاکٹرنی نے کہا تھا مزید بچے کرنے سے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اماں بہت دبلی پتلی سی تھی، اسی لیے انہیں بہت پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پہلے پہل کوشش کی کہ بیٹا ہو، لیکن آج تک دنیا میں کوئی ایسی دوائی نہیں بنی جس کو کھانے سے بیٹا پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ کے معاملات ہیں جس میں کوئی ٹانگ نہیں اڑا سکتا۔ اگر انسانوں کے بس میں ہوتا تو سب بیٹا ہی پیدا کرتے، نسل کیسے آگے بڑھتی؟ اسی لیے اللہ نے دینا ہوتا تو دے دیتا، وہی قادر ہے۔ کسی پیر فقیر کے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہی وہ قادر ہیں کہ بیٹا دے سکیں۔ اماں ابا سے کہتی ہیں کہ بیٹیوں کو اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے۔ آزاد گھر کی بیٹیاں اپنے والدین کی عزت کا خیال نہیں کرتی۔ کہتی ہیں ایسی آوارہ بیٹیوں کو تو زندہ درگور کر دینا چاہیے، جنہیں نہ اپنا خیال ہوتا ہے کہ ہی ماں باپ کی عزت کی پرواہ ہوتی ہے۔ وہ ہماری دوستوں پر نظر رکھتی تھیں کہ ہم کن سے مل رہے ہیں، وہ کس طرح کی بچیاں ہیں، کون سے گھرانوں سے آتی ہیں۔ وہ کبھی ہمیں گلی میں کھیلنے نہیں دیتی تھی، وہ ہمیں کبھی دکان پر اکیلے نہیں جانے دیتی تھی، نہ ہی بغیر دوپٹے کے گھر سے نکلنے دیتی تھی۔ اماں کہتی ہیں کل کو ان کی شادی بھی کرنی ہے اور لڑکی کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، اس کو سیپی میں بند موتی کی طرح چھپا کر رکھنا چاہیے۔ ایک لڑکی کو سسرال میں جا کر خود کو بدلنا پڑتا ہے، وہ سسرال کے مطابق اپنی چال ڈھال بدلتی ہے۔ میں بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ مجھے یہ لڑکے لڑکی میں تضاد کبھی پسند نہیں آیا تھا۔ لڑکی ہونے پر اتنا افسوس کا اظہار کیوں کیا جاتا ہے؟ پرانے وقت میں دیکھا جائے تو عورتیں جنگ میں بھی پیش رہتی تھی، تجارت بھی کرتی تھی۔ آج کل بس یہ عجیب و غریب باتیں کی جاتی ہیں۔ مجھے ہمیشہ تیار ہو کر رہنا اچھا لگتا تھا۔ میں کہتی اپنی خوبصورتی تو دکھانی چاہیے۔ یوں تو لڑکوں کو ہم بھلا کچھ کہتے ہیں، وہ کیوں ہمیں آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہیں؟ ہم کیوں لڑکوں کی خاطر خود کو بدلیں؟ میں نے کہا اماں، آخر عورت ہی کیوں خود کو بدلے؟ کبھی مرد بھی تو عورت کے لیے اپنے آپ کو بدلے، جو عورت کے لیے یہ قانون بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کر میاں کے گھر جاتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ عورت کو اچھائی برائی سمیت قبول کرے۔ ابا اتنے سخت نہ تھے، لیکن اماں ان کی کسر نکال دیتی تھی۔ اماں نے کہا یہی زمانے کا دستور ہے،
مرد جیسا بھی ہو، ہمیشہ سے ہی عورت کو تلقین کی جاتی ہے کہ وہ خود کو اپنے شوہر اور سسرال والوں کی سوچ کے مطابق بدل لے۔ میری بہن کا رشتہ بچپن سے ہی میرے خالہ زاد سے طے تھا۔ دونوں نے کبھی ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی وہ ہمارے گھر آتے تھے۔ ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ لڑکا لڑکی شادی سے پہلے نہیں ملتے، نہ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے بہن خالہ کے گھر نہیں جاتی تھی۔ ابا کی آمدن سے گھر اچھا خاصا چل رہا تھا۔ اماں نے ہمیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی سکھائے تھے، کل کو سسرال جا کر تانے نہ سننے کو ملے۔ میں پڑھائی اور میک اپ کی شوقین تھی، گھر کے کاموں سے تو جان چھڑاتی تھی، لیکن بہن کرتی تھی۔ 2-3 سال تک خالہ زاد بھائی کے باہر سے آتے ہی خالہ نے شادی کر دینی تھی۔ وہ باہر نوکری کرتے تھے۔ اماں نے کہا باقی کی پڑھائی شادی کے بعد کر لے گی۔ ان کی عادات سے ہم اچھے سے واقف تھے۔ اماں تو بہت خوش تھیں کہ بیٹھے بٹھائے بیٹی کا اچھی جگہ رشتہ ہو گیا ہے۔ میں اپنی بہن کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی۔ تیکھے نین نقش تھے، جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ کوئی بھی کپڑے پہنتی خوب جچتا تھا۔ میرے رشتے چھوٹی عمر سے ہی آ رہے تھے، اتنے بڑے بڑے گھر سے آئے تھے۔ اماں تو ہر رشتہ ان کو اچھا لگتا تھا۔ وہ کہتی جلد سے جلد ذمہ داری ادا ہو جائے، اگر ہم چلے گئے تو کیا ہوگا؟ وہ تو ابا ابھی اتنی جلدی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھے، ورنہ اماں کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ میں کالج میں پڑھ رہی تھی، پڑھائی کے معاملے میں سب سے آگے رہتی تھی، لیکن اماں کو کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اچھا پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، اور گھر صرف پاس ہو رہے تب بھی ٹھیک ہے۔ ان کی ترجیحات الگ تھیں۔ ابا تعریف ضرور کرتے تھے، اماں نے تو ابھی سے بہن کے جہیز کا سامان جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ خالہ انگوٹھی بھی پہنا گئی تھی۔ 2 سال گزر گئے، بھائی کی واپسی کا وقت تھا۔ کوئی 2-3 مہینوں میں انہوں نے واپس آ جانا تھا۔ میں BA کر رہی تھی۔ اماں نے تو بہت کہا کہ بس کر جاؤ، لیکن میری خواہش پر ابا نے ایڈمیشن کروا دیا۔ ابا کہتے ہیں میری بیٹیاں میرا فخر ہیں، یہ مجھے کبھی رسوا ہونے نہیں دیں گی۔ اس کو اپنے باپ کی عزت کا خیال ہے۔ اس دوران ابا کے باس کے بیٹے کی شادی تھی۔ وہ بہت اچھے انسان تھے۔ ابا نے ہم سب کو کہا تیار ہو جاؤ۔ اماں نے منع کیا، لیکن میرا بڑا اشتیاق تھا کہ دیکھوں بڑے لوگوں کی شادیاں کیسی ہوتی ہیں۔ ان کی شادیوں پہ تو بڑی بڑی ہستیاں آئی ہوں گی۔ ابا نے کہا انہوں نے مجھے بہت دل سے کہا ہے، یوں ہم نہیں جائیں گے تو انہیں برا لگے گا، واپس کسی دعوت پر جائیں گے تو دیکھیں۔ ہم سب نے اپنی الماری سے سب سے قیمتی کپڑے نکالے تھے تاکہ وہاں کسی سے کمتر نہ لگیں۔ ہماری مڈل کلاس کا وہ مذاق بنائے، ورنہ تو شاید ہمیں اندر جانے کی اجازت بھی نہ ملتی۔ ہم کرائے کی گاڑی پر شادی میں گئے تھے۔ وہاں عجیب و غریب لوگ تھے، ہر طرح کے کھانے تھے، مرد اور خواتین اکٹھی تھیں۔ میں تھوڑی دور ہو کر بیٹھ گئی، ایک مشروب پیا، اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ کوئی مجھے کھینچ کر کمرے میں لے گیا۔ میں نے اسے دھکا دیا لیکن وہ نہیں ہلا۔ میں نے بہت کچھ کیا کہ چھڑوا لوں، لیکن ہر طرف میوزک ہی تھا۔ اس کے اونچے شور میں میری آواز کسی کے کانوں تک نہیں جا رہی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اماں ابا کو چھوڑ کر الگ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کسی نے موقع کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ میں اسے فریاد کرتی رہی، لیکن وہ درندے کی طرح نوچتا رہا اور اندھیرے میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی، ورنہ اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیتی۔ اللہ سے دعا کرنے لگی، کوئی فریاد کوئی دعا کام نہ آئی۔ اپنی عزت تو لٹا چکی تھی، جب ہوش آیا تو اپنی حالت درست کرتی گھر آ گئی۔ میرے جسم کیا روح پر بھی اس کی درندگی کے نشانات تھے۔ مجھے گھن آنے لگی تھی۔ اماں ابا کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو خودکشی کر لیتی، کیونکہ خودکشی کرنے والی لڑکی کے والدین کو بھی باتیں ہی سننی پڑتی ہیں۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میری حالت دیکھ کر وہ شوق تو تھی۔ میں نے کہا میں گر گئی تھی۔ اماں نے غور سے دیکھا لیکن چپ کر گئی۔ گھر آ کر 2 دن تو خوف سے روتی رہی، کہیں باہر نہیں جاتی تھی۔ اماں میرے رویے سے پریشان تھی، کہتی ہیں اس دن ایسا کیا ہوا کہ تم گھر سے باہر نہیں نکل رہی ہو؟ کیا حالت بنا لی ہے؟ میرا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، جسم میں تھکاوٹ تھی۔ میرا باپ جو سینہ تان کر سب کو ہمارا بتاتا تھا، اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ شخص کون تھا جس کا مجھے خود علم نہیں تھا؟ مجھے الٹیاں لگ گئیں، وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ جب واپس گھر آئے تو قیامت ٹوٹ پڑی کہ میں حاملہ تھی۔ اماں مجھے مارنے لگیں، کہتی ہیں تجھے اس لیے اتنا پڑھایا تھا کہ تو یہ گل کھلا رہی تھی؟ کون ہے مردود جس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے؟ میں نے کہا اماں مجھے نہیں پتا، مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میں نے تبھی نہیں بتایا، یہی کہنا تھا۔
آپ سب مجھے ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ ابا کہتے ہیں مزید جھوٹ مت بولو، تم نے میرے کاندھے جھکا دیے ہیں۔ میں نے بہت منت کی، بہن بھی مجھے شکوے بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اماں کہتی ہیں اس سے پہلے محلے میں کسی کو پتہ چلے تم یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ تمہاری بہن کا گھر تباہ ہو جائے گا۔ ماں باپ نے گھر سے نکال دیا۔ وہ کہتے ہیں تم جیسی ناپاک لڑکی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اماں کہتی ہیں میں شروع سے بولتی تھی کہ تم بیٹیوں کو سختی میں رکھو، لیکن تم سب کو کھلی چھوٹ دے رہے تھے۔ تم کہتے میری بیٹیاں میرا فخر ہیں۔ ابا کہتے مجھے پتا ہوتا کہ یہ ایسی نکلے گی اسے اسی وقت ہی مار دیتا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی، آج سے میری ایک ہی بیٹی ہے۔ کوئی والدین ایسا کر سکتے ہیں؟ بجائے میرے گناہ گار کو سزا دلوانے کے سب میرے ہی دشمن بن گئے تھے۔ ٹھیک کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی آپ کا اپنا نہیں ہوتا، برے وقت میں تو آپ کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ میں کہاں جاتی، ایک جان میرے اندر پل رہی تھی۔ محلے کے مولوی صاحب جو بزرگ تھے مجھے یوں گلی میں روتا دیکھ قریب آئے۔ کہتے ہیں بیٹا میرے گھر چلو۔ شاید وہ کچھ باتیں سن چکے تھے، ان کو میں شروع سے جانتی تھی، اسی لیے ان کے گھر چل پڑی۔ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، ایک بیٹی دوسرے شہر بھی آئی ہوئی تھی۔ اکیلے رہتے تھے، محلے کے لوگ انہیں کھانا دے جاتے ورنہ وہ باہر سے خود لے آتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ جب محلے کے مولوی صاحب نے مجھے پناہ دی، یوں بھی وہ ابا کی عمر کے تھے، مولوی صاحب میرا بڑا خیال رکھتے تھے۔ وہ نمازی پرہیزی تھے اور آج تک میں ان کو کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے نہیں دیکھا تھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں یہاں ہوں۔ وہ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھتے تھے، لیکن مجھے لگتا تھا کہ ان کو کوئی غم ہے، اکثر اداس رہتے تھے۔ میں نے کہا اگر آپ مجھے پناہ نہ دیتے تو نہ جانے میں کہاں جاتی، کیسے کیسے طعنے سنتی۔ تکلیف دیتے وقت زندگی میں کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ سہنے والا تکلیف کیسے سہتا ہے۔ کسی ماں بیٹی کا دامن داغدار کرتے کیوں کسی کی روح نہیں تڑپتی ہے؟ اپنی ماں بہن بیٹی کا خیال کیوں نہیں آتا؟ جسمانی تکلیف تو سہ لیتا ہے مگر ذہنی، اس کا تجربہ تو احساس ہوا۔ اکثر یہ بات کئی بار سننے کو ملی ہے کہ جنسی طور پر ہراساں کی جانے والی خواتین اپنے گھر اور خاندان کی عزت کی خاطر چپ کر جاتی ہیں۔ عورت کو گھر میں بند کر دیا جاتا ہے، کیا عورت کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے؟ کبھی اس مجرم کے خلاف آواز اٹھانے کا کیوں نہیں کہا؟ کبھی اس مجرم کو برا بھلا کیوں نہیں کہا؟ وہ عورت جتنا مرضی چیخے تڑپے اور خود کو بے قصور کہے مگر اس جملے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ کیوں ایک مرد جو تھا، یہی کہا جاتا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی شامل ہوگی۔ انصاف، حقوق کی جنگ، کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ باتیں تو معاشرے میں پائے جانے والی بے حس باتوں میں کہیں نظر ہی نہیں آتی ہیں۔ میں اس بچے کو کیا بتاؤں گی کہ اس کا باپ کون ہے، یہ کس کی اولاد ہے؟ مولوی صاحب کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کہتے ہیں بیٹی صبر کرو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ وہ روز رات تہجد میں اٹھ کر رو کر توبہ کرتے۔ ایک دن میں ان کے لیے پانی لے کر گئی تو وہ توبہ کر رہے تھے، لیکن ان کا گناہ سنتے ہی میرے سر سے آسمان چھن گیا کہ مولوی صاحب ہی میرے مجرم کے باپ تھے، وہ بھی ایک زانی تھے۔ میرا دم گھٹنے لگا کہ انہیں اتنا نیک اور پرہیزگار سمجھتی تھی۔ ایسے لگتا جیسے انہوں نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ ہر وقت چہرے پر نور تھا، وہ اللہ سے رو کر معافی مانگتے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا، مجھے سامنے دیکھ کر گھبرا گئے۔ میں نے کہا میں نے سب سن لیا ہے، مجھے بتائیں میرا دشمن کہاں ہے؟ وہ کدھر ہے؟ مجھے اسے سزا دینی ہے۔ آپ بھی زانی ہیں، میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی، آپ مجھے میرے مجرم کا بتا دیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ رونے لگے، کہتے ہیں مجھے معافی کا آخری موقع دے دو، میں روز قیامت اللہ کے سامنے یوں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں۔ میں نے ایک گناہ کی 20 سال توبہ کی ہے، میں اپنے گناہ کی ندامت میں جھک چکا ہوں۔ وہ روز مرتا ہوں، ہر پل سانس جیسے قبض ہو رہی ہوں۔ جب میں جوان تھا تو میرے دوست اور میں گناہوں میں گھرے ہوئے خطا کار لوگ تھے۔ ہم لوگ ہر بڑا چھوٹا گناہ کرتے تھے، لڑکیوں کو چھیڑتے تھے، شراب پیتے تھے۔ ایک دن ہم ایک امیر دوست کی پارٹی پر گئے اور وہاں نشے میں مجھ سے گناہ ہو گیا۔ وہ میرے دوست کی بیوی تھی، اس کی سوسائٹی میں یہ تو بہت نارمل تھا۔ وہ ایسے نارمل تھی، میں نے دوست کو کہا مجھے سزا دو تو کہتا ہے تم شرمندہ ہو یہی کافی ہے۔ میں حیران تھا، کوئی اپنی بیوی کے ساتھ یہ حرکت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کہتا ہے وہ اور مردوں کے ساتھ دوستی رکھتی ہے۔ میں نے کہا تجھے برا نہیں لگتا؟ کہتا ہے میں بھی تو لڑکیوں سے دوستی رکھتا ہوں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ایک برے مرد کو بری عورت ہی ملتی ہے۔ میں اس وقت سے گناہ سے معافی مانگ رہا ہوں، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں نے معافی مانگی، کہا بھی وہ بچہ پیدا کر کے مجھے دے دے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ بچہ پالیں گے اور اس دن جو کچھ ہوا میں بھول جاؤں۔ اب میں اس کا باپ نہیں ہوں، میں بھی بچے کے مستقبل کے لیے
اسے ان کے پاس چھوڑ چکا تھا۔ میں نے بھی شادی کر لی تھی، اپنی بیوی کو سب بتا دیا تھا۔ وہ مجھے روز رات کو روتا دیکھتی تھی۔ وہ بہت صابر عورت تھی، اس نے مجھے کبھی سوال نہیں کیا۔ میری بیٹی کو اب تک کچھ نہیں بتایا، میرے گناہ کو راز رکھا۔ میں نے اتنا عرصہ یہاں امامت کی ہے، لیکن میری بیوی نے کبھی مجھے طعنہ نہیں دیا۔ میری بیٹی بالکل میری بیوی کی پرچھائی تھی۔ میں اللہ کا کیسے شکر ادا کروں کہ مجھ جیسے گناہ گار کو کیسے اتنی نیک بیوی مل سکتی تھی۔ میں اتنے عرصے میں اپنے بیٹے سے بے خبر نہیں تھا۔ میں واحد تھا جو جانتا تھا کہ میرے بیٹے نے یہ گناہ کیا ہے۔ وہ عورت میرے بیٹے کی اچھی پرورش نہیں کر سکی۔ کیسے کرتی؟ ایک زانی اولاد کیسے نیک نکل سکتی ہے؟ میں نے خود سے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ کیا میں آگے بھی یہی دیکھوں گی؟ کہتے ہیں ڈرو نہیں، تم تو معصوم ہو۔ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اللہ تمہیں اولاد کا سکھ ضرور دے گا۔ اسے تو توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ وہ اسی دن مر گیا تھا، ورنہ میں خود تمہیں اس مجرم سے ملواتا۔ مجھے دکھ تھا کہ میں اپنے مجرم کو سزا بھی نہ دے سکی۔ وہ تو پہلے ہی مر گیا۔ شاید اللہ نے اس کے لیے بدترین سزا دینی تھی، تبھی معافی کا موقع نہیں دیا۔ میں نے اپنا فیصلہ اللہ کی عدالت میں درج کیا تھا۔ مجھے امید تھی، پورا یقین تھا کہ وہ انصاف کرے گا۔ مجھے یوں کھڑا دیکھ کہتے ہیں تم مجھے سزا دو، لیکن یہاں سے مت جاؤ۔ میں تم سے بیٹے کی طرف سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا جب تم میرے گھر آئی میں نے حقیقت جاننے کی کوشش کی، پتہ لگا جس لڑکے نے ریپ کیا ہے وہ میرا ہی بیٹا تھا۔ میں کیسا جہنمی باپ ہوں۔ زمانہ بہت خراب ہے، یہاں بہت حالات خراب ہیں۔ تم سے سوال پوچھ پوچھ کر لوگ تمہیں مار ڈالیں گے، تم بے گناہ ہو کر بھی قصوروار ٹھہرائی جاؤ گی۔ کیا پتہ اللہ نہ کرے خدا نخواستہ دوبارہ ویسا حادثہ پیش آ گیا تو کیا کرو گی؟ کس کو صفائی دو گی؟ تمہیں اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ ایک عورت کو چھت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی بات ٹھیک تھی، لیکن مجھے فی الحال غصہ تھا، اور غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ وہ گہرائی سے سوچتا ہی نہیں، جذباتی ہو جاتا ہے۔ اکثر غصے میں کیے گئے فیصلے غلط ہی ہوتے ہیں۔ بڑی سی چادر لے کر منہ چھپا کر باہر چلی گئی۔ گھر میں جیسے مہمان آنے والے ہوں، رنگ و روغن کیا ہوا تھا۔ دل کیا بھاگ کر چلی جاؤں، فوراً سے اماں کے گلے لگ جاؤں، اپنی تکلیف کا بتاؤں، بولوں اماں تیری بیٹی اب بہت ڈرتی ہے، اس نے بننا سورنا بھی چھوڑ دیا ہے، کھانے بنانے لگی ہوں۔ امام صاحب پیچھے سے پکارتے ہی رہ گئے، شاید انہیں پتا تھا کہ میں ان کے پاس نہیں رکنے والی ہوں۔ میں بس اسٹاپ پہ گئی تو وہاں لوگ مجھے گھورنے لگے۔ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے، سفر کرنے کے لیے کرایہ تو دینا پڑتا ہے۔ صبح سے شام ہونے کو آ گئی تھی۔ اس سے زیادہ بے بس کبھی خود کو محسوس نہیں کیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ایک بار عزت گنوا چکی تھی، دوسری بار نہیں گنوانا چاہتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ مولوی صاحب میرے انتظار میں کھڑے تھے۔ کہتے ہیں تم واپس چلو، رات ہو گئی ہے، کھانا گھر میں گرم پڑا ہے، تم یوں خالی پیٹ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تم کہتی ہو تو میں اپنی بیٹی کو بلا لوں گا، لیکن بیٹا تم گھر سے نہ جاؤ۔ میں نے کہا آپ کل اپنی بیٹی کو بلا لیجیے گا۔ ان کے ساتھ چل دی۔ اپنی گلی سے گزرتے اپنے گھر کی طرف نظر اٹھائی۔ ابا لائٹ والے کو ہدایات دے رہے تھے، گھر میں شادی تھی، یقیناً خالہ کا بیٹا آ گیا ہوگا۔ میں نے کتنا سوچا تھا اپنی بہن کی شادی میں شرکت کروں گی۔ میں اسے چھیڑا کرتی تھی کہ تم پیا گھر چلی جاؤ گی تو اس کمرے میں اکیلے رہا کروں گی۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ اگر اس دن میں شادی پر نہ گئی ہوتی تو آج حالات مختلف ہوتے، سب کچھ تبدیل ہوتا۔ میں گھر آئی تو ساری رات روتی رہی، اماں ابا کی یاد آ رہی تھی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اگر تم کہو تو میں تمہارے ابا اور اماں سے بات کرتا ہوں، لیکن میں نے کہا نہیں، آپ رہنے دیں۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، اگر میں وہاں ہوتی تو میری بہن کا رشتہ ٹوٹ چکا ہوتا۔ اگر میں اب جاؤں گی تو خالہ کیا سوچیں گی، لوگ کیا کہیں گے۔ میں ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے طاقت دے۔ آگے بہت لمبا سفر تھا جو مجھے اکیلے کاٹنا تھا۔ میں اگر روتی رہتی تو بچے کو کیسے پالتی؟ ابھی مجھے مضبوط بننا تھا۔ میں اس محلے میں مزید نہیں رہ سکتی تھی، ورنہ عورتیں سوال کرتی، مجھے یہاں سے چلے جانا تھا۔ ابھی نوکری نہیں کر سکتی تھی، ابھی یہ حالت نہیں تھی۔ اگلے دن ہی مولوی کی بیٹی آ گئی، اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ بہت اچھی تھی، بہت دھیمے مزاج کی۔ اس کے آنے سے میرا دل لگ گیا تھا۔ میں نے چھپ کر دیکھا کہ میری بہن کی بارات آئی تھی۔ ابا کہا کرتے تھے میں اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی لیٹ کروں گا، یہ میرے پاس رہے گی، یہ میرا غرور ہے، اس کی ساری عادتیں مجھ پر گئی ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے کوئی ببر شیر ہی تلاش کروں گا۔ تو اماں ہنس دیا کرتی تھی، لیکن اب میرے اپنے ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میرے سر سے جیسے کسی نے گھنا درخت کی چھاؤں چھین لی تھی۔
اپنوں کے جانے کا غم سہنا آسان نہیں ہوتا، ان کی لا تعلقی آپ کو اندر سے مار دیتی ہے۔ یہ وہ دکھ ہے جو ساری زندگی ساتھ رہتا ہے۔ مجھے کبھی اپنوں نے سب قبول نہیں کیا تھا۔ میں بہت بدقسمت لڑکی تھی۔ ایک دن میری طبیعت خراب ہو گئی، اچانک ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ میں دل سے اس بات کو تسلیم کرتی تھی کہ میرے سگے باپ کی طرح امام صاحب نے مجھ پر پیسہ لگایا ہے، اسپتالوں سے 100 خرچے ہوتے ہیں۔ اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا جس کا کوئی باپ نہیں تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا روؤں یا خوش ہوں۔ اب مجھے مولوی صاحب کے گھر رہتے 9 ماہ ہو گئے تھے۔ میں نے کہا میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی، یہاں آج نہیں تو کل کسی کو پتہ لگ جائے گا۔ کہتے ہیں تمہارے والدین نے پتہ ہے محلے والوں کو کیا بتایا ہے؟ کہ تم دور ان کے رشتہ دار کی طرف چلی گئی ہو، وہ بیمار ہے اس لیے انہوں نے شادی کر دی ہے۔ سب ٹھیک تھا لیکن میں مزید والدین کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ میری ضد کو مانتے ہوئے انہوں نے مجھے ایک بیمار کی ٹیک کیئر کا کام لے دیا تھا۔ ان کی بیٹی بھی شادی شدہ تھی اس لیے زیادہ عرصہ میکے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ جن کے گھر کام کرتی تھی انہوں نے ہی سرونٹ کوارٹر دے دیا تھا۔ میں جن کے گھر بوڑھی کا خیال رکھتی تھی انہیں میں نے حقیقت بتا دی تھی، کیونکہ کبھی نہ کبھی وہ بچے کے باپ کے بارے میں پوچھتی۔ انہیں بہت افسوس ہوا، کہتی ہیں اگر تم کہو تو میں NGO چلاتی ہوں، تمہارا کیس لڑیں۔ میں نے کہا وہ مر چکا ہے اور میں اپنے والدین کی عزت کو مزید بدنام نہیں کر سکتی۔ گھر والوں نے گھر سے نکال دیا۔ وہ کہتے ہیں تم ایسے کیسے پالو گی؟ تم کن کو جواب دو گی؟ اسکول میں کیا بتاؤ گی؟ اس کو کیا بتاؤ گی کہ اس کا باپ کون ہے؟ میں نے کہا حقیقت بتاؤں گی، میں بتاؤں گی کہ کس نے مجھے نوچ کر پھینک دیا۔ وہ کہتی ہے یوں وہ ایک ادھورا بچہ رہے گا، وہ شرارتی نہیں ہوگا، شاید وہ وقت سے پہلے سنجیدہ ہو جائے۔ ان کی باتیں ٹھیک تھی۔ وہ کہتی ہیں ہم بانجھ ہیں، تم ہمیں اپنا بچہ دے دو، ہماری آنکھوں کے سامنے پلے بڑھے گا۔ کیا تمہارے خواب نہیں ہے کہ تم شادی کر لینا؟ کہتی ہیں تم اس کے بدلے پیسے لے لینا۔ میں نے مولوی صاحب سے مشورہ کیا، کہتے ہیں شریف لوگ ہیں، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جو بھی تھا میں نے 9 مہینے پیٹ میں اسے رکھ کر پالا تھا۔ مجھے اس سے انسیت ہو گئی تھی۔ میری اپنی اولاد تھی، میرے جسم کا حصہ تھا۔ میں جس جگہ کام کرتی تھی اور یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے اپنا پیدا کیا ہوا بچہ اپنی مالکن کو بیچ دیا تھا۔ اسے اپنی اولاد کی طرح پیار کرتی تھی لیکن مجھے ایک پل کو سکون نہیں تھا۔ سارا دن میں ہی سنبھالتی تھی، نہ جانے یہ نوکری کب ختم ہو جائے، وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ جب وہ اماں بولے گا میرے سامنے کسی اور کو ماں کہے گا، اس کی پہچان ہی بدل جائے گی۔ وہ جو ضدیں میں نے پوری کرنی تھی وہ کوئی اور کیا کرے گا۔ وہ جو نخرے میں نے اٹھانے تھے، جو محبت مجھے ملنی تھی، اس کی حقدار کوئی اور ہوگا۔ کبھی اسے حقیقت پتہ چلے گی تو وہ کیا سوچے گا کہ باپ تو زانی تھا، ماں نے بھی مجھے اپنی خوشی کے لیے پیسے لے کر بیچ دیا، تو وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ میں کیسے برداشت کروں گی؟ کیا کوئی رشتہ مجھے راس نہیں آئے گا؟ کیا سارے خونی رشتے مجھ سے نفرت کریں گے؟ مجھے اب تک موت کیوں نہیں آئی؟ میں کیوں زندہ ہوں؟ مجھے لگا میں نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اس کی جو بھلائی سوچی تھی شاید وہ میرے لیے گناہ ثابت ہو جائے۔ میں تو پہلے ہی مشکل سے جی رہی تھی، کوئی وجہ جو اب باقی نہیں رہی تھی۔ میری ایک جگہ شادی طے کر دی گئی۔ مجھے لڑکے اس کے خاندان کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ مولوی نے شوہر کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ بھی لاوارث تھا، ورنہ خاندان والا شخص مجھے کیوں بیاہے گا؟ میں بڑی مشکل سے مانی تھی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کوئی مجھ جیسی ناپاک عورت سے بھلا کیوں شادی کرے گا؟ وہ مجھے کہتے ہیں اکیلی لڑکی زندگی نہیں کاٹ سکتی۔ میں نے جو گناہ کیا ہے آخر میں اس کا ازالہ کرنا ہے۔ میں تمہاری بہت اچھی جگہ شادی کروں گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر اگر تم مجھے اپنا باپ سمجھتی ہو تو اس رشتے سے انکار مت کرنا۔ تھوڑا غریب ہے، شاید تم جیسا خوبصورت بھی نہ ہو، لیکن بہت اچھا ہے۔ میں نے ہاں کر دی۔ مہینے بعد جمعے کو نکاح رکھا گیا۔ میرا بیٹا بڑا ہو رہا تھا، 1 ماہ کا ہو گیا تھا۔ میں اسے روز دیکھتی تھی، اس کے نین نقش سارے مجھ پر گئے تھے۔ ایک دن اچانک مالکن خوشی سے مجھے گلے لگا گئی۔ میں حیران تھی کہ آخر کیا وجہ ہے۔ کہتی ہے میں نے جس دن تم سے تمہارا بیٹا لیا تھا مجھے اندر سے شرمندگی ہو رہی تھی کہ ایک ماں سے بیٹا الگ کیا ہے۔ اپنی خوشی کے لیے، ایک ماں بننے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں اللہ سے روز دعا کرتی تھی کہ اللہ کوئی وسیلہ بنا دے۔ دیکھو اللہ نے مجھے اولاد دے دی ہے، میں ماں بننے والی ہوں۔ تم بہت خوش قسمت ہو، تمہاری وجہ سے، تمہارے بیٹے کی وجہ سے اللہ نے خوش ہو کر مجھے اولاد دے دی ہے۔ میں نے کہا آپ ایسا مت کہیے، آپ تو خود لوگوں کی مدد کرتی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ مایوس کر دے؟ ان کے گھر میں بڑی دعوت تھی، انہوں نے وہاں سب کو بس یہی بتایا تھا کہ پہلے انہوں نے کسی سے لے کر پالا تھا لیکن اب اللہ نے انہیں اولاد دے دی ہے تو بیٹا واپس کر دیا ہے۔
مجھے بولی اب تم اپنے بیٹے کو لے کے جا سکتی ہو۔ اللہ کتنی جلدی سب کی سن لیتا ہے۔ میری سن لی، مجھے میرا بیٹا واپس دے دیا، مجھے غلطی سدھارنے کا موقع دیا۔ ان دکھوں نے، تکلیفوں نے مجھے اللہ کے مزید قریب کر دیا تھا، مجھے نمازی بنا دیا تھا، مجھے اللہ پر مکمل بھروسہ تھا، وہ میری تقدیر ضرور بدلے گا۔ مجھے اندر سے یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں اپنے بیٹے کو خود پالوں گی۔ اگر میرا ہونے والا شوہر نہ مانا تو میں شادی ہی نہیں کروں گی، کوئی ٹیچنگ شروع کر دوں گی، ڈبل نوکری کر لوں گی۔ کون کسی دوسرے کی اولاد کو پالتا ہے؟ اگر میری شادی نہیں ہونا لکھی تو میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اس بھیانک خواب سے میں بڑی مشکل سے باہر نکلی ہوں، جس نے میری روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ مولوی صاحب کو بتا رہے تھے، میرے شوہر کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی، کون ایسا ہوگا جو مجھ سے شادی کر لے گا اور میرے بیٹے کو بھی اپنا نام دینے کو تیار تھا۔ مجھے وہ اچھے لگنے لگے تھے۔ پھر شادی ہو گئی تھی، میں ایک چھوٹے سے گھر میں آ گئی تھی۔ وہ مزدور تھے، مہینے کی زیادہ کمائی نہیں تھی، سادہ لباس پہنتا تھا، زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، لیکن بہت عزت تھی اس کی آنکھوں میں میرے لیے۔ اپنی ذات سے بڑھ کر میرا خیال رکھا، مجھے ہمیشہ عزت سے بات کرتے دیکھا، مجھے کسی بات کا طعنہ نہیں دیتے تھے۔ کہتے ہیں یہ زیادتی آپ کا قصور نہیں ہے، وہ میرے بیٹے کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا، امام صاحب ہمیں خود ملنے آ جایا کرتے تھے۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا، میں اپنی زندگی میں خوش تھی۔ میرا بیٹا چلنے لگا تھا، میں دوسری بار ماں بننے لگی تھی۔ یہ جگہ ہمارے گھر سے بہت دور تھی، وہاں آبادی تھوڑی لو کلاس تھی، غریب لوگوں کا محلہ تھا۔ میرے شوہر کی آمدن کم تھی، لیکن میں نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ ایک دن امام صاحب نے بتایا کہ تمہارے ابا کو گولی لگی ہے، ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی ہے۔ سیاستدانوں نے چند پیسے دے کر معاملہ ختم کر دیا، اب وہ گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ مجھے رونا آیا، کاش میں وہاں ہوتی، میں ایک بار مل سکتی۔ رات ہے، اندھیرے میں شوہر اور میں گئے۔ شوہر کہتے ہیں ایک بار مل لو، اگر داخل نہ کیا تو بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے دھڑکتے دل سے دروازہ بجایا، اماں نے دروازہ کھولا، وہ مجھے کھڑا دیکھ بہت حیران تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا اگر آپ کو مجھ سے شکایت ہے، شکوہ ہے، بالکل ٹھیک، لیکن مجھے ایک بار بابا سے ملنے دینا۔ وہ راستے سے ہٹ گئی، میں اور میرا شوہر اندر گئے۔ میں فوراً اماں کے گلے لگ گئی، دونوں ماں بیٹی رونے لگے۔ پھر ابا کے پاس گئی، ان کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا ابا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تیرے سر کی قسم اس دن میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، میں تیری عزت کو کبھی پاؤں میں روندھ ہی نہیں سکتی ہوں۔ ابا کہتے ہیں مجھے امام صاحب نے بہت پہلے سب کچھ بتا دیا تھا، ہمیں معاف کر دے۔ ہم کیسے والدین تھے کہ تجھے اس وقت میں اکیلا چھوڑ دیا جب تجھے سب سے زیادہ ہماری ضرورت تھی۔ ہم کیسے والدین ہیں، اپنی اولاد پر ہی بھروسہ نہیں کر سکے۔ ابا کہتے ہیں کسی بھی رشتے کی بنیاد صرف بھروسے پر ہی رکھی جا سکتی ہے۔ ہم نے تم لوگوں کو آسائشیں دی تھی، لیکن تم لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا۔ میں نے کہا آپ کچھ نہ کہیں۔ اماں اور ابا کو بتایا کہ میرے شوہر ہیں، اپنے بیٹے سے ملوایا۔ اماں نے کہا تیری بہن شادی کے بعد باہر چلی گئی ہے، تیری خالہ اور ان کے گھر والوں کو یہی کہا تھا کہ تمہاری ایک جگہ شادی کر دی ہے۔ میں نے کہا اماں آپ نے اس وقت وہی کیا جو آپ کو بہتر لگا، اللہ نے مجھے بہترین لوگ دے دیے تھے۔ امام صاحب نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھا، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، میرا رشتہ طے کیا، مجھے باپ کی طرح رخصت کیا۔ میرے شوہر جس نے اس لڑکی کو اپنایا، جس کے گھر والے بھی اس سے قطع تعلق تھے، کبھی مجھے احساس نہ ہونے دیا۔ ابا کہتے ہیں اچھے لوگوں کو اللہ ضرورت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے۔ ابا نے میرے بیٹے کو پیار کیا، اماں کہتی ہیں تم اس کی بہترین تربیت کرنا۔ میرے شوہر ان دونوں کو بہت پسند آئے تھے، محلے والوں کو یہی بتایا تھا کہ میں اپنے سسرال سے آئی ہوں۔ سب بہت اچھے سے ملے، بہن سے بھی بات ہوئی، وہ بھی معافی مانگنے لگی کہ معاف کر دو۔ اس وقت میں خود غرض بن گئی، صرف اپنا سوچا کہ کہیں میرا رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ تمہارے بارے میں تو سوچا ہی نہیں کہ تم تو حاملہ ہو، تمہارے ساتھ ابھی ایک حادثہ ہوا ہے، مجھے معاف کر دو۔ امام صاحب ٹھیک کہتے تھے، وقت پلٹتا ہے تو جو لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس واپس آتے ہیں۔ بس اللہ پر یقین رکھو اور آگے بڑھتے جاؤ، مایوسی کفر ہے۔ زندگی سے یہ سبق سیکھا تھا کہ حالات بہت بدتر بھی ہوتے ہیں۔ عورت نگاہوں سے نیت کی پہچان کر لیتی ہے۔ عورت مردوں سے بھرے بازار سے گزرنا ہوتا ہے، جو گھر سے ٹھکرائی جاتی ہے انہیں گھر کا مرد خود بننا پڑتا ہے۔ طنز صرف عورت کو سہنا پڑتا ہے، ہاں وہ کتنی بہادر ہوتی ہے، ہاں بہت بہادر، بہت دلیر،
کہ بے حس معاشرے میں لڑنے نکل آتی ہے، جمود توڑنے نکل آتی ہے۔ وہ اکیلی چٹان بن جاتی ہے، قانون بھی بن جاتے ہیں، انصاف کے تقاضے بھی پورے ہو جاتے ہیں، زخم بھر جاتے ہیں، زندگیاں پھر لوٹ آتی ہیں۔ پر افسوس کہ ہم وہ شعور نہ پیدا کر سکے جو عورت کو سمجھے۔ کتنی عورتیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہیں، ان کے گھر والے انہیں آواز نہیں اٹھانے دیتے، بدنامی کے ڈر سے انہیں گھروں میں بند کر دیتے ہیں۔ ان کے درد کو سمجھیں، ان کی سلگتی زندگی کو سمجھیں، ارمانوں کو سمجھیں، اس انسان کو سمجھیں۔ چپ کر جاؤ یا تم نہ لڑو، ہم عورتیں اس معاشرے میں رہنے پر مجبور ہیں۔